کرتے کرتے مر جائے اور اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ نصیب نہ ہو، یہ بھی کبھی موت ہے، اس شخص کا خاتمہ بھی برا ہوتا ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ایسے شخص پر موت آتی ہے جو گناہ کر کر کے اپنی زندگی بسر کرتا ہے، اس کو فجور پر گناہوں کو نہیں چھوڑتا، اللہ تعالیٰ سے وہ سچی توبہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اس پر موت آتی ہے اور وہ اپنے انجام کو دیکھتا ہے، اس کا انجام برا ہونے والا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم میں، وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قال رب ارجعونی، اے میرے رب، اے میرے پروردگار۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ کو نہیں سمجھا تھا نا، اب وہ سمجھ چکا ہوتا ہے۔ رب ارجعونی، اس کے دو مطلب ہیں، ایک تو ارجعو یہ جمع کا صیغہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے لیے، تعظیم مقصود ہے، اور دوسرا یہ اصل عبارت ہے ارجعنی ارجعنی ارجعنی، تین بار تکرار کے ساتھ، یہ اس کو بار بار کہتا ہے رب ارجعونی، اللہ مجھے واپس لوٹا۔ روح اس کی حلق تک آ جاتی ہے، ہنسلی تک، پورے جسم سے نکل کر گلے تک، اب روح برباد ہونے کو ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ تمنا کرتا ہے رب ارجعونی، اللہ میری روح کو واپس لوٹا۔ کیوں واپس لوٹا؟ آگے کیا کرے گا؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترک، جو اپنی زندگی میں اچھے عمل، اچھا عقیدہ، اللہ کی توحید، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، سچ بولنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، رزق حلال کھانا، ماں باپ کی خدمت کرنا، دین کے علم حاصل کرنا، اچھی باتیں جو چھوڑ کر لایا ہو نا، وہ جا کر اللہ میں اس کی تلافی کروں، میں اچھے کام کروں۔ اور دوسرے مقام پر اللہ پاک نے فرمایا، وہ کہتے ہیں فاصدقک وکن من الصالحین، اللہ مجھے واپس بھیج دے، جتنا بھی میرے پاس مال ہوگا وہ سارا اللہ تیرے نام صدقہ کر دے۔ پہلے تو مال جمع کرنے کی فکر میں رہا، نہ حلال کی تمیز نہ حرام کی تمیز، ویسے کے چکر میں رہا۔ وہ کہتے ہیں فاصدقک، اللہ اس سارے کا سارا صدقہ کر دے، تیرے نام پر دے دوں گا، خیرات کر دوں گا، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور میں صالحین میں ہو جاؤں گا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ترلے کرتا ہے، التجا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جواب میں فرماتے ہیں کلا، اب ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ جب تک جان نکل رہی ہو اب اللہ تعالیٰ جان واپس کرے، یہ بالکل نہیں ہو سکتا۔ اب روح نکل کرے، انہا کلمۃ هو قائلها، میں یہ بات ہے صرف موت کے وقت کہتا ہے، فاسق، فاجر، کافر، منافق، نافرمان، گناہوں کی زندگی بسر کرنے والا موت کے وقت یہ جملہ کہتا ہے اللہ کو، بس کہتا ہے لیکن اس پر عمل نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو واپس بھی کرتے ہیں، انہا کلمۃ هو قائلها۔ اور ایک مقام پر اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طلب پوری کرے اور ان کی روح لوٹا بھی دے تو پھر بھی وہی کام کریں گے جو پہلے کرتے رہے، ویسے کفر بھی کریں گے، شرک بھی کریں گے، چھپ کر چن کر گناہ بھی کریں گے، فسق و فجور بھی کریں گے، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، بے شک یہ اپنی بات میں جھوٹ بول رہے ہیں کہ اللہ نے واپس بھیج دیا، ہم اچھے عمل کریں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بِبَرَارٍ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، بس اب روح جو ہے برزخ میں چلی جاتی ہے، دنیا کے بعد ایک برزخ ہے، عالم برزخ جس کو کہتے ہیں، بس پردے میں اس کی حقیقت اللہ کو معلوم ہے، کہ اللہ جانتا ہے یا اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو باہر کے ذریعے بتاتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ برزخ کو نبی علیہ السلام پر کھول دیتا تھا، ظاہر کر دیتا تھا، برزخ کی باتیں بتاتا تھا، امت کو بتاتے تھے تاکہ جو برزخ میں عذاب ہے ان سے بچ جائیں۔ تو جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو آدمیوں کو عذاب ہو رہا ہے قبر میں، یہ برزخ کی بات ہے۔ ایک شخص جو ہے وہ غیبت کرتا تھا، چغلیاں کھاتا تھا، اور دوسرا شخص جو ہے وہ پیشاب سے نہیں بچتا تھا، باقی پلیتی کا لحاظ نہیں کرتا تھا۔ ہمارے یہ دو شخص ہیں، اللہ تعالیٰ کبھی جب چاہتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم برزخ کو کھول دیتا تھا، ورنہ برزخ کیا ہو رہا ہے، کیا ہوتا ہے، اس کی حقیقت بندے کو معلوم نہیں ہے، اتنی اللہ نے بتا دی ہے، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اللہ کی بات کے لیے بتا دیں. اس کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں جان سکتا کہ موت کے بعد کیا ہوتا ہے، کیا ہونے والا ہے. براہ بردہ اور میں اس کے بعد برزخ ہے بس قلعہ یوم یبعثون، وہاں تک وہیں رہیں گے برزخ میں. کب تک رہیں گے؟ جب تک کہ قیامت کے دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا حساب کتاب کے لیے. اس کا ہمارے لیے سبق یہی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی دی ہے اس کو ہم غنیمت سمجھیں اور اس میں اپنے عقیدے کو درست کریں، ایمان درست کریں، اپنے عمل درست کریں، تاکہ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی زندگی سے ایسے خاتمے سے محفوظ رکھے کہ پھر جب مرے تو اس وقت بندہ کہ اللہ مجھے اب موقع دے، اب اللہ مجھے مہلت دے. وہی نازل اللہ اذا جاء لا یؤخر، اور میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ آتا ہے نا اس میں پھر ڈھیل نہیں ہوتی ہے، اس میں تاخیر نہیں ہوتی ہے. ولو کنتم تعلمون، کاش کے تم اس حقیقت کو جان لو اور دنیا میں اس بات کو سمجھ لو اللہ نے زندگی دی ہے. ہم عقیدہ بھی درست کریں، اپنے اعمال بھی درست کریں اور اللہ تعالیٰ سے گناہوں سے سچی توبہ کریں اور نیکوکار بن جائیں تاکہ ہماری دنیا بھی سمجھ جائے، آخرت سمجھ جائے. اللہ تعالیٰ کو کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمد للہ.